پاکستان کے اندر جو وہ طبقہ ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آر دے ایکچولی اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ, یا کیا وہ بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور بس فالو کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دی کانسیکوینسز آف واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اٹیمپٹ؟ Well, this is one of the most unfortunate things کہ پاکستان میں ایتھیزم کی پرپوننٹس کو ایتھیزم کا نہیں پتہ. They haven't like thought it through basically. No, I mean جو philosophical dimension ہے it's not explored. لبرلزم کے پرپوننٹس کو لبرلزم کا نہیں پتہ, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لبرلزم کیا کہتا ہے. نو, پتہ ہونے کا مطلب ہے کہ لبرلزم آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ایٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. فلاسفی میں ہیوم کا آئیڈیا, نمبر آف ادر فلاسفرز کا آئیڈیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹڈ لگتا ہے تو اس کے رزلٹ کو دیکھیں. پروسیس نہیں سمجھ آ رہا نا, کنفیوز ہیں, اچھا بھی لگ رہا ہے نہیں بھی لگ رہا, جسٹ لک ایٹ دی رزلٹ. میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جوتا بھی خریدنا ہے نا, تو نمبر آف فیکٹرز یو ول کنسیڈر. اپنا سینس آف فیشن آپ کا اس جوتے کے ساتھ میچ کرتا ہے, نمبر میچ کرتا ہے, بجٹ میچ کرتا ہے. صرف آپ نے پاؤں میں ایک چیز پہننی ہے, اینڈ یو تھنک اباؤٹ سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. اینڈ ہیئر وی آر ایڈوکیٹنگ فار اے کلچرل پیراڈائم وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس کا آؤٹ کم ہے کیا. اب ویسٹ میں دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ جو بیسک موسٹ یونٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا وہ فیملی ہوتی ہے. جب آپ نے فیملی کا ادارہ تباہ کر دیا ہے تو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیولی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ فیملیز کے تھرو آپ اپنی ویلیوز جو آپ نے انہیرنٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایک وراثت ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے راز ہوا کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تو فلاں شخص کا بیٹا ہے, تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے. That's a heck of a philosophy in a very simple statement. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کون سی ویلیوز کیری کر رہے ہو, کن اقدار کے تم امین ہو, یہ تو تمہارے ساتھ چیز کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. This is done through families. وہ جو بچپن میں میں دیہاتی آدمی ہوں, میں اپنے ہی کلچر کی اگزامپل دوں گا کہ وہ چولہے کے آگے پیچھے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت جو امی جان چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ گرو کرتی ہیں. کھانا کیسے کھانا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, پہلے بھائی کو دے دو, پہلے بہن کو دے دو, اتنا بچاؤ, اس طرح سے کھاؤ, سالن اتنا ہی ڈالو جتنا تمہیں ضرورت ہے. You need family to learn all these things because they are not basic things. Human survival depends on these essential things. ان کو معروفات کہا جاتا ہے. یونیورسل گڈز ہیں, یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے فیملی اسٹرکچر کا ہونا. جب ہم فیملی کو اتباع کر دیں گے, everything else goes with it. اور پھر مجھے یہ ہمارا جو پاکستان میں جو لبرل, اور اگین پاکستان کے لبرل, میں بہت لبرل سے میری ملاقات ہوتی ہے. میں ایک ایز اے ٹیسٹ کیس میں عام طور پہ لبرل سے پوچھتا ہوں کہ روسو کی اسپلٹ کانشیس تھیوری کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کو بتایا تک مجھے کتنے لبرلز نے جواب دیا ہے؟ جو آپ نمبر سوچ رہے ہیں ایگزیکٹ 0 کسی کو بھی نہیں پتا. بیکاز فار دیم لبرلزم مینس کہ یار جو مرضی کرو, کیا ایشو ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایز اے میل, اور پاکستان میں لبرلزم کے زیادہ پرپوننٹس جو آپ کو جو میل ملتے ہیں, میں ان کو اندر کے ان کے گھروں سے بھی جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ گھر میں یہ ویلیوز نہیں ہوتی ہیں. سیکنگ آؤٹ اے گرل فرینڈ از ایبسلیوٹلی یور رائٹ, ڈو دیٹ, بٹ ایکسٹینڈنگ دا سیم رائٹ ٹو یور سسٹر سو دیٹ شی کین فائنڈ اے بوائے فرینڈ, اچانک سے غیرت پراپ کر کے اوپر آ جاتی. پھر کیا کہتے ہیں, یہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں. when you do the same thing, what happens to your family values? تو یہ منافقت سے بھرا ہوا ایک طبقہ ہے, and I have absolutely no hesitation in saying in so many words, یہ منافقت سے بھرا ہوا طبقہ ہے. فیملیز کو آپ تباہ کر دیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. No families, no societies, there are no two ways about it. روحانی صاحبہ, آپ کے میں تھاٹس لوں گا کہ وہ خواتین جو آپ کے پاس آتی ہیں یا آپ سے بات کرتی ہیں یا آپ سے جن کو آپ مینٹر کرتی ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی, خاص طور پہ کہ آج کل کے معاشرے میں اس انفارمیشن ایج میں جہاں پہ ایک انفارمیشن اوور فلو ہے اور یہ سارے فلسفے بھی اس وقت ان دی ایئر ہیں اور ڈسکس بھی ہوتے ہیں, اس کا کانٹینٹ بھی ان تک پہنچتا ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس پوری میز میں سے نیویگیٹ کر کے اس صراط مستقیم پہ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے ہیں, اور وہ جنت کا حصول ان کا ہو جائے, ان کا اور ان کی فیملی کا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ the only way that you can have a happily ever after is when you and your spouse and your kids enter into Jannah together. تو اس کے لیے کیا ان کو آپ گائیڈنس دیں گے کہ آج کے اس میز میں سے کیسے نیویگیٹ کریں؟ اس کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ انفرادی طور پر اگر جو ینگ لوگ ہیں ان کی طرف مخاطب ہو کے میں کہوں گی, کیونکہ ہم یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں
سب سے پہلے تو بنیادی بات یہی ہے کہ وہ اسلام جس کے اوتھینٹک سورس قرآن، سننا اور سیرت، یہ اس کو چاہے بیبی سٹیپس لیں لیکن اس کو پڑھنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جتنی بھی دنیاوی علوم ہیں، ہم آئی وی لیگ میں بھی چلے جائیں یا کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی گھوم کے آ جائیں، اور لیکن اس کے لیے تو ہم استاد ہوتا ہے. لیکن ہم دین کو کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، قرآن کو، کہ ہم جب لوگوں سے کبھی بات کرتے ہیں، بڑی سالوں ہمارا تجربہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس استاد کیوں نہیں ہے؟ اور کچھ ایسی نیک محفلیں اور اسی حوالے سے صحبتوں کو تلاش کریں، ایسے ساتھی تلاش کریں جن سے آپ اس راستے میں، صراط مستقیم پہ آگے بڑھ سکیں. انڈیویجولی ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اکیلے ہوں اور ایسے اوقات ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائلاگ کریں اور اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب آپ اس راستے پر چل پڑیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، تو آپ کو اللہ کی ہیلپ چاہیے. آپ کنفیوز بھی ہوں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں اگر کوئی چیز کرنا چاہ رہی ہوں یا مجھے سمجھ آ گئی تو یہ صحیح ہے غلط، یا اس کو عمل میں لانا چاہتی ہوں. تو لوگوں سے بھی طلب کریں، استادوں سے، اپنی ساتھیوں سے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈائلاگ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو وہ عطا کریں گے جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ تو دین مانگیں گے، لیکن میرا یہ ماننا اور کہنا اور یقین ہے کہ جب آپ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں جو آپ نے سوچا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی مانگا ہوتا ہے. آپ بے نیاز ہوتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ربنا آتنا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی ہے. دوسری بات کہ انڈر گریڈز اکثر جو ہے، جو لوگ گریجویشن کر رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنا زندگی کا جو ساتھی ہے بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ منتخب کریں. جیسا ساتھی آپ منتخب کریں گے آپ کی آئندہ زندگی آسان ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو تبدیل کر لیں گے، آئی تھنک دس از سم واٹ رسک ٹیکنگ. تو رسک ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ مدد سے، کوشش سے، دعا سے ہو سکتا ہے، لیکن چانس کافی کم ہے. اس کے لیے آپ پہلے سے یعنی کہ یہ سوچیں کہ میری بقیہ زندگی کیسے گزرنی، کیسے آسان ہوگی، میں کیسے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ میرا ساتھی ہوگا، اور میری کیسے نسل پروان چڑھے گی، اور ہم تربیت بھی ان کی مل کے اچھی کر سکیں گے. پوری فیملیز، یعنی جو ماں ہے کتنی ساری فیملیز اس کی اولاد کے تھرو مزید چلے گی نا. تو یہ پورا ایک آئی تھنک یہ میں اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے. اچھا اس سے پہلے سوری میں بات کہنا بھول گئی، جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی جن کو ایسی مائیں، آپ کی بات کو کیسب صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گی، چاہے وہ رورل ہیں یا اربل ہیں، شہر میں ہیں، جن کو ایسی مائیں ملی جو ان کی انسپریشن ہے، اور جنہوں نے قطرہ قطرہ ٹپکایا. تو قطرہ جب ٹپکتا ہے تو چٹال پہ بھی سوراخ کر دیتا ہے نا. اور میں سمجھتی ہوں میں بھی بہت خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ والدہ نے محبت سے بہت کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا، سکھایا، اور میں ان کا قرض کبھی نہیں ادا کر سکتی. جزاک اللہ خیر جی، ویری انسپریشنل. احمد بھائی آپ کے فائنل تھاٹس لوں گا ود ریگارڈس ٹو دا یوتھ ایز ویل، کہ آپ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور پہ آئی وڈ سے اسپیشلی جو لوگ ابھی او لیولز، اے لیولز، میٹرک، ایف ایس سی وغیرہ کے جو ایج گروپ ہے، ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ہاؤ دے کین اکوپ دیم سیلوز اگینسٹ دس ٹائپ آف آن سلاٹ، لٹرلی جو آن سلاٹ ہی ہے جو ہر طرف سے آ رہا ہے، اسپیشلی نیٹ فلکس پہ، ایون ویڈیو گیمز میں، ہاؤ ٹو اکوپ دیم سیلوز بیٹر ٹو ڈیل ود دیز چیلنجز؟ آئی تھنک اپنے آپ کو اینکر کرنا ایک آئیڈیالوجی کے اندر جہاں سے آپ اپنے ایتھکس اینڈ مورلز کو ڈیرائیو کرتے ہو. اگر ہم دیکھیں لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں ویسٹ میں کیا ہوا ہے، اینڈ دیر انٹلیکچوئلز اینڈ ایکیڈیمکس ناؤ ریئلائز کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اینکر کیا ہوا تھا کرسچینٹی میں اور جوڈیو کرسچن ایتھکس اینڈ مورلز کے اندر، تو ان کے ہاں یہ پرابلمس نہیں تھے. جب انہوں نے لبرلزم جیسی آئیڈیالوجی کو اختیار کیا اور گول پوسٹس کو ہٹا دیا اور جو باؤنڈریز تھی ان کو بھی مٹا دیا، اینڈ ناؤ دے ڈونٹ ریئلی نو واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، کہ لمیٹیشنس کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے.
and they've created a society that is eating itself. It is destroying itself. So those who are cognizant, those who are intellectuals and academics who realize that this is what is happening, they're saying, acha yaar, so what should we now anchor ourselves into? Because we've already thrown the anchor outside جو ہمیں جوڈیو کرسچن morals اور ethics نے دیا تھا. ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا, پھینک دیا, ہم نے تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا. اب ہم کیا کریں؟ So they're in a big predicament. We have the blessing of being anchored in Islamic teachings and morals. تو اس سے بہتر اینکر آپ کو ملے گا نہیں. اس سے بہتر آپ کو اینکر نہیں ملے گا جس کے پروفس اینڈ ایویڈنسز, لاجیکل اینڈ ریشنل اینڈ ریزنیبل ایویڈنسز ہیں کہ دس از دی ایبسولوٹ ٹروتھ. اینڈ اس کو اگر اپنا آپ اینکر بناؤ گے اپنی مورلس کے لیے, اپنے ایتھکس کے لیے, اپنے رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹ کے لیے, تو دیٹس دی اونلی وے ون کین سیو دیم سیلوز. سو میرا تو یوتھ کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ ریئلائز کہ دا نیڈ for faith, for belief, and grounding yourself in those in that faith and belief of Islam, and taking your concepts of right and wrong from that. جزاک اللہ خیر احمد بھائی. میں کیسر بھائی آپ سے فائنل کامنٹس لوں گا اور میں اس فیوچر پریڈکشن کی طرف جاؤں گا جو سیموئل ہنٹنگٹن نے کی تھی. اس نے کہا تھا کلیش آف سویلائزیشنز ہوگا, اور تھا وہ ریئلسٹ تھا. وہ اپنی طرف سے اس نے ایک تھیوری پیش کی کہ جی ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ سویلائزیشنز آپس میں ٹکرا جائیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ انٹرنل کولیپس کا شکار ہو رہی ہے. وہ ایک انٹرنلی ایک کلیش میں جا چکی ہے. وہ جو ڈسپیرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں, جا کے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پاپولسٹ رائز ہوا اور سارا, وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک کوہیسو ویسٹرن سویلائزیشن ہوگی جو کہ اسلامک سویلائزیشن سے کلیش کرے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے سسٹمز ہیں دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں. اسلام از دی اونلی لاسٹ ریمیننگ اپوزیشن ٹو دا ویسٹرن ہیجمنی. لیکن دا فیکٹ کہ ویسٹ کے اندر جو چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں جس طرح سے, اٹ لکس ٹو بی کہ اگر ہم اس سٹیج میں اسلامک سویلائزیشن اگر ہم اس کو بچا پاتے ہیں, اینڈ وی آر ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ٹو ڈو دیٹ, تو ویسٹرن سویلائزیشن کا کلیش ہم سے نہیں ہے, وہ انٹرنلی کولیپس ہوگی, ان سائڈ کولیپس ہوگی. جو کولیپس کے ماہرین ہیں, خود تھنک ٹینکس ان کے ہیں, 3 چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کو کولیپس کریں گی. اس میں ایک ہے انسرماؤنٹیبل ڈیٹ, جتنا قرضہ ہے وہاں پہ, اور دوسرے ویری شارپ پاپولیشن ڈکلائن, اور تیسرا ہے انوویشن ڈیفیسٹ. یعنی کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیکنالوجی کی ہر چیز ویسٹ سے آ رہی تھی, اب جاپان سے آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے. یعنی کہ ویسٹ از اسٹل ڈوئنگ گڈ, لیکن وہ جو ایک لیڈنگ رول تھا وہ اب نہیں رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ان کے خیال میں, اور وہ زیادہ دور نہیں ہیں. پریڈکشن 70 سے 100 سال کی ہے کہ کریکس نمایاں ہو گئے ہیں, اب یہ بڑھیں گے, اینڈ 70 ایئرز 100 ایئرز ویسٹ کی ہیجمنی کم سے کم ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آگے نیا رائز چائنا کا نظر آ رہا ہے, اینڈ سو فورتھ. میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر واقعی ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر ہیں, آسک یور سیلف کہ واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو. جس ویسٹ کے ایک گھر میں جہاں ان کے کتے کی اہمیت ہے, اور اس گھر کی ماں اولڈ پیپل ہوم میں پڑی ہوئی ہے جس کو سال میں 1-2 دفعہ کارڈ بھیجا جاتا ہے, از دیٹ لائف یو آر لوکنگ فور؟ یہ زندگی آپ چاہ رہے ہیں؟ بیکاز دس از واٹ لبرلزم ان اٹس پریکٹیکل فارم. پریکٹیکل فارم میں یہی ہے وہاں پہ کہ اس گھر میں کتے اور بلی کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے, ماں باپ کی نہیں کی جاتی ہے. میں جب ٹیکسی ڈرائیور تھا, مجھے یاد ہے مدرس ڈے تھا, ایک کسٹمر میں نے پک کیا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی. کہتا تم لوگ مدرس ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ میں نے کہا ایکچولی ہم ہر روز کرتے ہیں, سال میں 1 دن انتظار نہیں کرتے. جب تک انہیں سے ڈراپ نہیں کیا اس آدمی نے کوئی بات نہیں کی. وہ ایک سوچ میں گم رہا کہ از دیٹ آلسو پارٹ آف لائف, کہ ہم نے سال میں 1 دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری مدرس کا ڈے ہے. ہمارے لیے ہر منٹ ہماری مدر کا ہے, ہمارے فادر کا ہے, ہماری فیملی کا ہے. آر یو ولنگ ٹو کنسیڈ آل دس بیکاز یور پرسنل انڈلجمنٹ, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, ذہنی عیاشی جو آپ کو اچھی لگتی ہے, اس کے لیے آپ یہ سارا کچھ تھرو اوے کرنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ وہ خود کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. کوئی دنیا کا عقل مند آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو ایک ڈوبتے ہوئے شپ میں قدم رکھے. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ ویری رائٹلی پٹ. اور آئی تھنک بڑا اچھے طریقے سے آپ نے پوری بات کو سماپ کیا کہ اصل میں جو ان کا ماڈل اور ہمارا جو زمین آسمان کا فرق ہے. اقبال نے کہا تھا نا, پرواز ہے دونوں کی